الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده، لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته ولا خلافة بعد خلافته ولا شريعة بعد شريعته. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما نافعا، رب زدني علما نافعا، رب زدني علما نافعا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پیار و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین ذی وقار، آج شعبان کی 28 تاریخ ہے اور 1 اپریل 2022 جمعے کا دن ہے. رمضان مبارک بالکل قریب ہے، یعنی رمضان مبارک کو 1 دن یا 2 دن باقی ہے. اب اللہ جانتا ہے 1 دن باقی ہے یا 2 دن باقی ہے. لیکن جس آیت کا میں نے سہارا لیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر ہم نے روزوں کو فرض کر دیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کیا، تمہارے اس سے پہلے بھی ہم نے لوگوں پر روزے فرض رکھے تھے. یا اللہ، روزوں سے کیا ملے گا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر ڈر پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے، میرا قرب حاصل ہو جائے. اب یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے. اسلام کے 5 ارکان ہیں. نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 حج، نمبر 5 زکوٰۃ. یعنی اسلام کے 5 ارکان. اسلام کے 5 ارکان ہیں. نمبر 1 کلمہ. کلمے کا تعلق 2 چیزوں سے ہے. نمبر 1 زبان سے اقرار یعنی تلفظ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دل سے اس کی تصدیق. یعنی کلمے کا تعلق 2 چیزوں سے ہے. زبان سے اقرار کرے گا، زبان سے پڑھے گا، دل سے اس کی تصدیق کرے گا. نمبر 2 نماز. اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے لیکن ظاہری ہے. نماز کا تعلق جسم کے ساتھ ہے لیکن ظاہری ہے. کیا مطلب؟ جو بھی انسان نماز پڑھتا ہے وہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، پتہ لگتا ہے اس وقت یہ قیام میں ہے، اس وقت یہ رکوع میں ہے، اس وقت یہ سجدے میں ہے، اس وقت یہ جلسے میں ہے.
اس وقت یہ قاعدے میں ہے، یعنی پتہ چلتا ہے اس کا ایک جسم ہے۔ نمبر 3 روزہ، اس کا تعلق بدن سے ہے لیکن مخفی ہے، چھپا ہوا ہے، یعنی نماز کا تعلق بھی جسم سے ہے اور روزے کا تعلق بھی جسم سے ہے، لیکن نماز کا تعلق جو جسم سے ہے وہ ظاہری ہے، نظر آتا ہے۔ روزے کا تعلق جسم سے ہے لیکن مخفی ہے، چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آتا۔ یعنی اب ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس میں اس مجمع کے اندر کوئی بھی روزے سے ہو تو ہمیں نہیں محسوس ہو سکتا، یا وہ خود بتائے گا یا ہمارے پوچھنے سے پتہ لگے گا، یا کوئی دوسرا اطلاع دے اس کا روزہ ہے، یا وہ خود اطلاع دے میرا روزہ ہے، یا میرے پوچھنے سے پتہ لگے گا، بغیر پوچھے پتہ نہیں لگ سکتا۔ اس کا تعلق، روزے کا تعلق جسم کے ساتھ ہے لیکن مخفی ہے، چھپا ہوا۔ اور حج کا تعلق، اس کا تعلق مال کے ساتھ بھی ہے اور جسم کے ساتھ بھی ہے، یعنی حج صرف اور صرف مال سے اس کا تعلق نہیں ہے، جسم سے بھی ہے، یعنی اپنے ملک سے نکلے گا، میقات کی طرف جائے گا، طواف کرے گا، سعی کرے گا، یعنی جو اس کے فرائض ہیں، جو اس کے لوازمات ہیں، اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ اور لا محالہ احرام ہے، خریدنا پڑے گا، مال سے تعلق ہے اس کا۔ سفر ہے، سفر میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، پھر وہاں پر جتنے دن قیام ہے، کھانا پینا ہے، مال کا تعلق ہے، یعنی حج کا تعلق مال سے بھی ہے، جسم سے بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا تعلق صرف اور صرف مال کے ساتھ ہے، یعنی اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ نمبر 1 کلمہ، کلمہ کا تعلق 2 چیزوں سے ہیں، زبان سے اقرار اور دل سے اس کی تصدیق۔ نمبر 2 نماز، اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے لیکن ظاہری۔ نمبر 3 روزہ، اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے لیکن مخفی، چھپا ہوا۔ نمبر 4 حج، اس کا تعلق جسم کے ساتھ بھی ہے، مال کے ساتھ بھی ہے۔ نمبر 5 زکوٰۃ، اس کا تعلق صرف اور صرف مال کے ساتھ ہے۔ یہ 5 ارکان ہیں، اس کے بغیر انسان مکمل مسلمان نہیں ہوتا۔ ہاں، طریقہ کار مختلف ہے۔ آیا روزہ ہر شخص رکھے گا؟ ہر شخص رکھے گا نہیں، لیکن ہر شخص پر فرض ضرور ہے، یعنی شرائط ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، مقیم ہے، اس پر روزے فرض ہیں۔ یہ پھر میں انشاءاللہ اگلے جمعے کو بتاؤں گا روزوں کی فرضیت کس کس پر ہے اور کس طرح ہے۔ اور روزے صرف اس امت میں فرض نہیں، اس سے پہلے بھی فرض ہوئے، اس سے پہلے بھی فرض تھے۔ اور نمبر 2 رمضان مبارک 1 دن یا 2 دن رہ گئے، ابھی سے اس کی تیاری شروع ہو جائے اور ذہن بنا دیا جائے میں نے یہ رمضان کیسے گزارنا ہے، میں نے تلاوت کس ٹائم کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے، میں نے نفل کس ٹائم پڑھنے ہیں اور کتنے پڑھنے ہیں، یعنی ابھی سے ہی ہم سب تہیہ کر دیں کہ ہم نے رمضان مبارک کو ایک جاندار گزارنا ہے، اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہمارے پاس مہمان بن کر آ رہا ہے، اس کی قدر کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے، یہ ہمارے سے ناراض ہو کے نہ چلا جائے، یہ ہمارے سے روٹ کر نہ چلا جائے، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ میرے اور آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے،
گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ بن جائے، اللہ کے قرب کا سبب بن جائے۔ اور بابا ایک بات ذہن میں رکھنا، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تم رمضان مبارک کے مہینے کو صحیح طرح گزار دو، مکمل اصول اور ضابطے کے ساتھ گزار دو۔ جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں نا، وہ جی نیکی کا دل کرتا ہے لیکن نیکی ہوتی نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا دل کرتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، نماز کے اہتمام کا دل کرتا ہے لیکن نماز کا اہتمام ہوتا نہیں ہے مجھ سے۔ بے شمار باتیں ہیں، میں چاہتا ہوں میں نیک بنوں، نیک رہوں، لیکن ہوتا نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی گناہ مجھ سے ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہو جاتی ہے، میں بہت چاہتا ہوں میں سیدھے رخ پہ رہوں، میں بھٹک جاتا ہوں، میں بہت چاہتا ہوں میری سمت ٹھیک رہے لیکن میری سمت خراب ہو جاتی ہے۔ مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی دعا بتائیں، کوئی حربہ بتائیں، کوئی طریقہ بتائیں تاکہ میری سمت ٹھیک رہے، میرا رخ ٹھیک رہے، میں نماز کا پابند ہو جاؤں، مجھ سے نماز فوت ہو تو میرا دل ملامت کرے، میرے سے جماعت فوت ہو جائے تو مجھے دکھ محسوس ہو کہ مجھ سے کوئی چیز کھو گئی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز بالکل ہی فوت نہیں ہوگی، یعنی نماز لیٹ نہیں ہوگی۔ انسان ہے بابا، بشری تقاضے ہیں، نماز کا لیٹ ہو جانا اتنا بڑا جرم نہیں ہے، نماز کا فوت ہو جانا اتنا بڑا جرم نہیں ہے، نمازیں رہ جائیں اتنا بڑا جرم نہیں ہے، لیکن جو نمازیں رہ گئی ہیں، نماز قضا ہو گئی ہے، وقت گزر گیا ہے، لیٹ ہو گیا ہے، اہتمام سے نہیں پڑھ سکا، مسجد میں نہیں پڑھ سکا، تکبیر اولیٰ سے نہیں پڑھ سکا، جماعت میں شریک نہیں ہو سکا، لیکن جیسے دنیا کے معاملے میں 10 روپے کا، 20 روپے کا، 50 روپے کا، لاکھ کا جو نقصان ہوتا ہے، وہ جو محسوس ہوتا ہے، وہ جو تکلیف ہوتی ہے، وہ جو خون خشک ہوتا ہے، وہ جو ہائپر ہوتا ہے، جو جسم کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے، آیا وہ دین کے اندر اس طرح کی طبیعت ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو اس کی سمت ٹھیک ہے، پھر اس کا رخ ٹھیک ہے، پھر تو راہ راست پر ہے۔ اگر نماز فوت ہو جاتی ہے، نماز لیٹ ہو جاتی ہے، جماعت سے نہیں ملتی، سویا رہ جاتا ہے اور دل کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، ملامت نہیں ہوتا، کوئی دکھ نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی بے چینی نہیں ہوتی، کوئی غم لاحق نہیں ہوتا، تو پھر لا محالہ اس پر توجہ کی ضرورت ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ جبکہ حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ جس کی فجر کی صرف 2 سنتیں، فجر کی 2 سنتوں کے بارے بتا رہا، فجر کی نماز کے بارے میں نہیں، فرمایا جس کی فجر کی 2 سنتیں، 2 سنتوں کی فضیلت، فرمایا فجر کی 2 سنتوں کی فضیلت اتنی ہے جیسے دنیا ما فیہا کو حاصل کر لیا ہو، اور فجر کی 2 سنتیں چلے گی ایسے ہیں جیسے دنیا کے اندر جو ما فیہا ہے وہ سے کھو گیا ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں اگر میں ایسے سمجھاؤں، ایک انسان کی فجر کی 2 سنتیں اس سے فوت ہو گئی ہیں، وہ ایسا سمجھے جیسے میرے سے گھر بار، بیوی، بچے، اولاد سب مجھ سے چھین لیے گئے ہیں۔ اگر ایک انسان کو یہ پتا چلے میں سفر میں ہوں، پیچھے میرا گھر اجڑ گیا ہے، میری اولادیں اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، میری بیوی فوت ہو گئی ہے، میرا مال و متاع سارا ضائع ہو گیا ہے، سب تباہ ہو گیا ہے، وہ جو کیفیت ہوتی ہے، آیا فجر کی سنتیں فوت ہونے سے وہ کیفیت طاری ہوتی ہے؟ چلو یار وہ کیفیت تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، وہ تو شاید ہو سکتا مجھ مولوی کو بھی نصیب نہ ہو وہ کیفیت، کم از کم اتنی دفعہ لفظ استغفر اللہ منہ سے نکل جاتا ہے،
پہ آیا، آج فجر کی سنتیں مجھ سے چلی، وقت مجھ سے گزر گیا، میں سویا رہ گیا۔ اتنا بھی دل کے اندر یہ چیز آتی ہے، لفظ استغفر اللہ زبان پر آتا ہے، یا مثال کے طور پر میرے سے فوت ہوگی، اب میں نے اپنے اوپر لازم کر دیا یار اب 6 نفل پڑھنے ہیں، 4 نفل پڑھنے ہیں، کفارہ تو نہیں ہو سکتا اس کا، وقت گزر گیا، وہ سنتیں میں لٹا تو نہیں سکتا، میں کم از کم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اللہ سے معافی تو مانگ سکتا ہوں یار۔ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ بہت سے ایسے ساتھی ہیں یار دین پہ دل نہیں لگتا، قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا، یعنی دل کرتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے، میرا بہت دل کرتا ہے میں نیک بنوں لیکن ماحول میرا ساتھ نہیں دیتی، میرا بہت دل کرتا ہے میں نمازی بنوں لیکن بس نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کوئی وظیفہ۔ تو بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے اس کو اگر تم صحیح اہتمام کے ساتھ گزار دو 11 مہینے اللہ تعالیٰ تمہیں نیک بنا دے گا۔ اللہ کہتا ہے یہ میرے ذمہ ہے۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ ایسا مہینہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھے ہوں گے فجر کی نماز میں جو جمعے میں بھی نظر نہیں آتے، جمعے میں بھی کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں، وقت مل گیا پڑھ لی، نہیں ملا تو نہیں پڑھی، لیکن وہ لوگ بھی روزانہ کی بنیاد فجر کی نماز میں بھی نظر آتے ہیں، فجر کی نماز میں بھی نظر آتے ہیں اور بڑے اہتمام سے نظر آتے ہیں، اور بعض مرتبہ وہ مولوی صاحب سے پہلے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں مسجد میں، کونے کھدرے میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی رمضان مبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے نیکی آسان ہو جاتی ہے، گناہ مشکل ہو جاتا ہے، اور جب ایک چیز آسان ہو جائے اس میں ڈرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو نا ہم سارے بیٹھے، ایک بات ہے نماز کا وقت آئے، اگر ایک آدمی 5 منٹ نہیں کھڑا ہو سکتا قیام میں، لیکن اب جماعت میں امام لمبی قرات کرے لا محالہ ہر آدمی کھڑا ہوگا نہیں ہوگا؟ کوئی یہ کہے گا یار میں تو نہیں، میں تو جا رہے ہیں، وہ جاتا ہے؟ سب کھڑے رہیں گے، بے شک خوشی سے کھڑے ہوں یا خوشی سے نہ کھڑے ہوں، بے شک کھڑے ہونے میں تکلیف ہو رہی ہو، کھڑے ہونے کا من نہ کر رہا ہو، لیکن کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور وہ ماحول میں یعنی پھنس جاتا ہے۔ تو اسی طرح رمضان مبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہوتا ہے سریعام کھانا مشکل ہو جاتا ہے، اور نمازیوں کے درمیان نماز چھوڑنا مشکل ہو جاتی ہے، وہ کونا کھدرا ڈھونڈتا ہے، مل جائے تو مل جائے، نہ ملے تو وہ بھی مجبور ہو گئی چلو جی نماز، اچھا چلو اسی چلو، وہ پیچھے گھسٹ رہا ہوتا ہے، لیکن جب پتہ ہوتا ہے نا مجھے کوئی راستہ مل ہی نہیں رہا، مجبور ہو کے وہ بھی آ جاتا ہے، وہ بھی آستین اوپر کر کے وضو کر کے پھر اس کی کوشش ہوتی چل میں سنتیں چھوڑوں، لیکن اس کے پیچھے تو 4 پولیس کھڑے ہو جائے نا، پولیس کی شکل میں 2 پولیس کی شکل میں کھڑے ہو جائیں تو اس کو پڑھنا پڑ جاتی ہے، اس کو پھر نماز پوری سنتوں کا دے۔ میں سنیا ماشاء اللہ تسی بڑے نفل پڑھ دے، میں تو نماز پڑھ کے بھاگ رہا سا میں نے کیا خیر، یعنی اس کا ذہن یہ تھا میں فرض پڑھ کے بھاگ جاؤں گا، وہ کان میں کہتا ہے سنتا بھی پڑھ سن، چلو سنتا نفل پڑھنے ایک نال چلنے، بس اندر اندر سے پریشان ہو جا رہا ہے کہ یار مصیبت چھپا دیتا ہوں، لیکن پھنس جاتا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے اس میں نیکی آسان ہو جاتی ہے، گناہ مشکل ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا ہمارے شہر کے اندر ایک عجیب سا ماحول ہے، رمضان مبارک شروع ہو جاتا ہے، شروع کے 3 دن یا 5 دن میں ماشاءاللہ اوئے ہوئے 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 توبہ توبہ، اگر زور کی نماز 2 بجے ہے نا تو 1 بجے بیٹھا ہوگا، دیکھ لیں 2-4 دن کے بعد دیکھنا، یعنی میں آ رہا ہوتا ہوں مسجد کے اندر 1-1.25 لوگ، اچھی خاصی تعداد، جتنی تعداد ابھی بیٹھی ہے نا اللہ تعالیٰ جھوٹ نہ بلوائے اتنی سے کچھ کم ہوں گے، 1-1.25 کے قریب، اور ابھی نماز 2 بجے ہے زور کی، اتنے بیٹھے،
پھر جی 3 دن 5 دن 7 دن کے بعد گھسٹنا پیچھے 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 پیچھے، پھر وہ اللہ معاف فرمائیں، پھر وہ آخری دنوں میں پھر پلٹ کے آ جاتے ہیں۔ نہ، بہت بری بات ہے بابا۔ رمضان مبارک کا مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے، بڑا مطہر مہینہ ہے۔ کسی کو فون کرتے جی کیا حال ہے جی، ٹھیک ہے، کدھر ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا میں گھر میں ہوں، میں آ رہا ہوں۔ او بابا آ رہا نہیں ہے، آپ اس سے کہیں میں آ جاؤں، آپ اس نے سچ بتا دیا میں گھر میں ہوں، او جی آپ کے مجھے 5 منٹ 10 منٹ چاہیے، کیا مسئلہ ہے؟ او جی یہ مسئلہ ہے، یار ایسے کرنا آپ کل آ جانا۔ تو کیوں؟ بعض مرتبہ انسان گھر میں ہوتا ہے، فارغ بھی ہوتا ہے، لیکن ذہن دماغ تھکا ہوا ہوتا ہے، دماغ اس کا تھکا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اس وقت یعنی اس طرح کی گفتگو کو پسند نہیں کرتا جس گفتگو کو آپ لے کے جا رہے ہیں، یا جس مسئلے کو اس کے پاس لے کے جا رہے ہیں، اس وقت اس گفتگو میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ سب سے پہلے بابا یاد رکھنا، نہ خود گناہگار ہو نہ کسی کو گناہگار کیا کرو، یہ ذہن میں رکھو۔ ہمارے ہاں معاشرہ بڑا عجیب ہے، ایک تو خود بھی گناہگار ہوتا ہے، دوسرے کو بھی گناہگار کیا جاتا ہے۔ اچھا کوئی کہہ دینا جی السلام علیکم، کیا حال ہے جی، ٹھیک ہے، آپ کہاں پر ہیں؟ میں گھر میں ہوں، میں آ رہا ہوں۔ او نہیں، وہ سوری جی میں وہ کسی بس فوتگی پہ جا رہا ہوں۔ اب وہ جھوٹ کیوں بولا اس نے؟ آپ کی وجہ سے بولا، وہ آپ کی وجہ سے جھوٹ بولا، وہ جھوٹا نہیں ہے، آپ اس کو جھوٹا بنا رہے ہیں۔ کسی کو گناہگار مت بناؤ۔ کتنی دفعہ میرے ساتھ کھڑے ساتھیوں نے ایسے الفاظ بولے، میں نے کہا حضرت یہ کیا کیا؟ کہتے ہیں جی وہ پھر ڈنڈورا پیٹتا ہے، 100 کو بتاتا ہے، ایسے کرتا ہے ایسے کرتا ہے ایسے کرتا ہے۔ کیوں بابا؟ ہم بات کو مسلط کرتے ہیں، مسلط، ہم رائے نہیں لیتے، ہم کسی سے مشورہ نہیں لیتے، ہم بات کو مسلط کرتے ہیں۔ بات کو مسلط مت کرو، کسی کو پابند مت کرو، کسی کو گناہگار مت بناؤ۔ آپ نے فون کیا جی کیا حال ہے، ٹھیک ہے، آپ کہاں پر ہیں؟ گھر میں، میں آ سکتا ہوں، یہ مسئلہ ہے، بات واضح کرو، کھل کے کرو اس کے ساتھ، پوشیدہ گفتگو فون پہ نہیں بتا سکتے۔ یار پھر آپ ایسے کریں نا، مغرب کے بعد آ جائیں، عشاء کے بعد آ جائیں، کل آ جائیں، اور آنے سے پہلے اطلاع دے دیں۔ آپ کو چاہیے آپ آنے سے پہلے ایک میسج کر دیں یا فون کر دیں، میں آ جاؤں، آ جاؤں۔ دل کو کشادہ رکھا کرو بابا، کوئی بات نہیں، مجھے کسی نے ٹائم نہیں دیا کوئی بات نہیں، مجھے کسی نے وقت نہیں دیا کوئی بات نہیں، مجھے بھی اپنے گھر آنے نہیں دیا کوئی بات نہیں۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس ایسے افراد بیٹھے ہوں اور آپ کو بنا لے، آپ بھی چلے جائیں، آپ کے تیور بدل جائیں۔ بابا ایسا ہو سکتا ہے نا، اس کے پاس ایسے لوگ جو آپ کو پسند نہ ہو، تو پھر حکمتیں ہوتی ہیں، ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے۔ بابا کسی کو فون کرو، اس کو بات بتاؤ، میں آ سکتا ہوں، جی آ سکتے ہیں، آ جائیں، نہیں تو نہیں، کوئی بات نہیں۔ نہ خود گناہگار ہو نہ کسی کو گناہگار کرو۔ اور پھر کوئی آپ کی وجہ سے جھوٹ بول بھی لے، یہ ذہن میں رکھنا، آپ کی وجہ سے، کدھر ہے جی؟ میں تو کمیٹی چوک میں ہوں، وہ ہے گھر میں، اور جی میں تو لیاقت باغ میں ہوں، ابھی پہنچا نہیں ہوں، ہے گھر کے اندر، ہے دفتر کے اندر، ہے کارخانے کے اندر، ہے مارکیٹ میں۔ اب اس کو آپ یہ دیکھیں رہے میری وجہ سے، او جی میرے بھائی کوئی بات نہیں، تو یا میری وجہ سے جھوٹ نہ بولا کر یار، میں معذرت، میں نہیں ناراض ہوں گا آپ سے، بالکل نہیں ناراض ہوں گا، میری وجہ سے جھوٹی، مجھے صاف بتا دیا کرو، واللہ اللہ کی قسم میں آپ سے ناراض ہوں۔ اور پھر ناراض ہونا بھی نہیں، یہ نہ ہو کہ 2 دفعہ کہہ دی میں ناراض نہیں ہوں گا، پھر تیسری دفعہ پتہ لگے پھر منہ لٹکا کے بیٹھ گیا، پھر وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیں۔ اور کوئی جھوٹ بولے اس کو ذلیل مایت ہے ہی جھوٹا، نہ بابا نہ، اس نے آپ کی عزت رکھنے کے لیے جھوٹ بولا ہے، اس نے آپ کی عزت رکھنے کے لیے جھوٹ بولا ہے، اور آپ اب دین اس کو ذلیل کر کے بیان کر رہے ہیں۔ افسوس افسوس، دین بیان کرنے کے لیے کسی کو ذلیل کرنا حرام ہے۔ ایک ہے عمومی گفتگو، عمومی گفتگو میں یہ کہنا
سود حرام ہے، عمومی گفتگو میں یہ کہنا جھوٹ گناہ ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے، یہ ذلیل ہونے کے مترادف نہیں ہے، یہ عمومی گفتگو ہے، یہ عمومی گفتگو ہے، اس میں سب آگے یہ احکام سنایا جا رہا ہے، شریعت سنائی جا رہی ہے، پیغام سنایا جا رہا ہے، ڈاکی اپنا ڈاک دے رہا ہے، اس کے پاس جو علم ہے وہ بتا رہا ہے، وہ اور چیزیں ہیں، لیکن کسی ایک کو پکڑ کر انگلی اٹھا کر نام لے کر اشارہ کر کے مجلس کے اندر بیان کرنا یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس کی اجازت شریعت قطعاً نہیں دیتی، قطعاً نہیں دیتی۔ ہمیشہ گفتگو عمومی گفتگو ہو، اپنے آپ کو بیچ میں ملفظ کر کے کہا جائے، بطور پیغام سنایا جائے، بطور شریعت سنایا جائے، اللہ کا پیغام سنایا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا جائے، وعید ہے، وعید کو وعید کے انداز میں کسی ایک پر نشانہ بنا کر وعید سنانا گناہ کبیرہ ہے۔ اور رمضان مبارک میں بابا بہت احتیاط کریں جھوٹ سے، بہت احتیاط کریں، بہت احتیاط، بہت احتیاط کریں۔ میں کہہ رہا تھا بہت سے ساتھی کہتے ہیں جی ہم نیک بننا چاہتے ہیں لیکن بس کیا کریں، تو اس کا آسان طریقہ ہے، رمضان مبارک کا مہینہ بالکل قریب ہے، 1 دن رہ گیا یا 2 دن رہ گئے، نیکی کرنا بہت آسان ہے، کوشش کریں، یعنی اپنا ایک معمولات بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں، میں نے کس ٹائم سونا ہے، کس ٹائم میں نے نفل پڑھنے ہیں، اپنی روٹین، ہر ایک کی روٹین اپنی ہوتی ہے، کوئی رات کو نفل پڑھ سکتا ہے، کوئی تہجد میں نفل پڑھ سکتا ہے، کوئی ظہر میں پڑھ سکتا ہے، کوئی مغرب میں پڑھ سکتا ہے، ہر ایک کی روٹین اپنی ہے، فضائل اپنی جگہ ہیں، تہجد کی فضیلت ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ نہیں میں تہجد پڑھاؤں، جو تہجد نہیں اس کو برا بلا، کیا پتہ وہ اوابین پڑھا، وہ اس کے اوابین کا اجر میرے تہجد کے نفل سے زیادہ اس کو اجر مل رہا ہو، جس اخلاص سے پڑھ رہا ہے، جس خلوص سے پڑھ رہا ہے، جس اہتمام سے پڑھ رہا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو یعنی نبی علیہ السلام کے ذریعے جو نوافل بتائے ہیں اصل ہے شوق کے ساتھ۔ اب ایک انسان فجر میں تہجد پڑھ ہی نہیں سکتا، فجر میں اتنا ڈھیلا ڈالا ہوتا ہے، یعنی تہجد کے وقت اس کا جسم اتنا لاغر ہوتا ہے وہ اٹھ ہی نہیں سکتا، بڑی مشکل سے وہ سحری کرتا ہے، بڑی مشکل سے وہ صرف فرض نماز سنت نماز پڑھتا ہے، اور اس کو جو فضائل سنا کے تو ابھی بھی نہیں پڑھ رہا، ابھی بھی نہیں پڑھ، بابا نشاندہی ہے، انگلیاں نہ اٹھاؤ، انگلیاں نہ اٹھاؤ، کیا پتہ وہ مغرب کے وقت اتنا ایکٹیو ہو، اتنا اہتمام سے پڑھ سکتا ہو تو میری تہجد سے زیادہ اس کو اجر مل رہا ہو، یہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ اللہ کے ہاں ہے نظام۔ مزید اپنے آپ کو نیک بنانا آسان ہو جائے گا، مزید اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بھی آسان ہو جائے گا۔ اور یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے اگر یہ آپ نے اہتمام کے ساتھ گزار دیا، صحیح معنوں میں گزار دیا، نماز کا اہتمام کرتے رہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے رہے، روزوں کا صحیح معنوں میں اہتمام، صرف روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے، بھوک اور پیاس کو حدیث پاک میں آتا ہے بہت سے روزہ دار ایسے ہیں سوائے بھوک اور پیاس کے ان کو کچھ نہیں ملتا، کیوں؟ جھوٹ اتنا بولتے ہیں، غیبت اتنا کرتے ہیں، بہتان اتنا باندھتے ہیں، وقت کو پاس کرنے کے لیے فضول گفتگو کرتے ہیں، ٹھٹے کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور اپنا روزہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ بات ذہن میں رکھے بابا، یہ بات ذہن میں رکھے، یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ مشہور ہے، رمضان کو سونے میں گزارا جاتا ہے، اور نہ بابا اللہ کا واسطہ ہے، رمضان مبارک کا مہینہ سونے میں، پھر اور مثالیں وہ جی غیبت سے تو بچا ہوا ہے نا جی، غیبت سے تو بچا ہوا ہے، فضول کوئی سے، اور بابا خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، شریعت کو اپنے دماغ سے مت چلاؤ، شریعت کو اپنے تخیل سے مت استعمال کرو، شریعت جیسے اس کو اسی طرح رکھو، اسی طرح رکھو، اسی طرح رکھو، ہر چیز کے لیے اصول، سلام کرے جواب کیا ہے؟
دینا واجب ہے کیا؟ اگر نماز میں کھڑا ہو نماز ٹوٹ جائے گی. اور بابا مسئلہ بھی سمجھو، صرف فضیلت نہ سمجھو، مسائل بھی سمجھو. یہی رونا ہے میرا، یہی چیخنا ہے میرا. صرف فضائل سن کر، صرف یہ چیزیں سن کر جب مرضی اس کو بیان کر دیا، جب مرضی کھڑے ہو گئے، یہ نہیں ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.